تم نے اے بوڑھو سنو، نوجوانوں سنو، اے ضعیفوں سنو، پہلوانوں سنو، موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو، جلد توبہ کرو، میری مانو سنو، ایک دن موت آ کر رہے گی ضرور۔ مجرموں سن لو، اس کو سمجھنا نہ دور، بعد مردن نہ پاؤ گے کوئی سرور، خاک ہو جائے گا تمہارا سب غرور۔ کوئی تیری لحد میں نہیں آئے گا، تجھ کو دفنا کے ہر ایک پلٹ آئے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ بکثرت موت کو یاد کیا جاتا ہے، اور بعض کم علم حضرات اس پر باتیں بھی بناتے ہیں۔ آئیے موت کو یاد کرنے کے متعلق احادیث کریمہ اور بزرگان دین رحم اللہ تعالی المبین کے ارشادات سماعت فرمائیے اور عبرت کا سامان کیجیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی لذات کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ موت کے ذکر کے ذریعے لذتوں کو دور کرو تاکہ تمہاری توجہ لذتوں سے ہٹ جائے اور تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا شہداء کے ساتھ بھی کسی کو اٹھایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو آدمی دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ اس تمام فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کا ذکر دھوکے والے گھر یعنی دنیا سے دور کر کے آخرت کے لیے استعداد کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ موت سے غفلت دنیاوی خواہشات کی طرف مکمل توجہ کی دعوت دیتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا ذکر زیادہ کیا کرو، یہ گناہوں سے پاک اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے بے کس پناہ سے میں حاضر ہوا، اور میں وہاں موجود افراد میں 10واں تھا۔ اسی اثناء میں انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زیادہ ڈرنا اور زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو موت کو زیادہ یاد کرتے اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں۔ وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جایا کرتے تھے تو وہ صرف جہنم کی آگ، آخرت کے معاملے اور موت کا ذکر کرتے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس بھی عقل مند کو دیکھا اسے موت سے خائف اور غمگین دیکھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا حامد لفاف علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے
اسے 3 نعمتوں سے نوازا جاتا ہے. نمبر 1 توبہ میں جلدی، نمبر 2 کھانے میں قناعت، نمبر 3 عبادت میں چستی. اور جو شخص موت کو فراموش کر دے، بھلا دے، اسے 3 سزائیں دی جاتی ہیں. نمبر 1 توبہ میں ٹال مٹول، نمبر 2 کفایت کرنے والے، رزق پر راضی نہ ہونا، نمبر 3 عبادت میں سستی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کی یاد گناہوں سے بچاتی، پاک کرتی اور دار ناپائیدار یعنی دنیا فانی سے بے رغبت کرتی ہے. موت کی یاد اولیاء اللہ رحم اللہ علیہ کی صفات عالیہ سے ہے. موت کی یاد دلوں کی سختی دور کرتی اور ان میں نرمی لاتی ہے. موت کی یاد توبہ میں جلدی کرواتی، عبادات میں غفلت اور سستی سے بچا کر چست بناتی اور قناعت کی نعمت دلواتی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم موت کو یاد کریں یا نہ کریں، یہ زمین ہمیں دن میں کئی مرتبہ یاد کرتی ہے. جی ہاں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پکار پکار کر 10 باتوں کا اعلان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو آج میری پیٹھ پر حصول دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا ہے. تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تیرا ٹھکانہ میرا پیٹ ہے اور تو آج میری پیٹھ پر مسلسل اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے. تو کیوں نہیں سوچتا کہ آخر کار تجھے میرے پیٹ میں ان نافرمانیوں کے سبب عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو آج میری پیٹھ پر فضول ہنسی ٹھٹھا مسخری میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے.